عمران کو اپنی مشکلات ختم کرنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ عمران کے مذاکرات کے لیے جتن، اب نخرے کون دکھا رہا ہے؟ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ انصار عباسی کا زبردست کالم۔ سینئر صحافی انصار عباسی اپنے کالم میں ملکی سیاست میں آنے والی تبدیلی پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عمران خان نے بالآخر جن کو چور ڈاکو کہہ کر بات کرتے بلکہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ بات جو عمران خان اور تحریک انصاف کو کئی سال سے سمجھائی جا رہی تھی، وہ ایسے وقت میں سمجھ آئی جب پی ٹی آئی سیاسی طور پر مقبولیت کے باوجود بہت کمزور ہو چکی۔ سب کچھ کر لیا لیکن جو چال چلی وہ الٹی ہی پڑی۔ انصار عباسی آگے لکھتے ہیں کہ اب جب عمران خان اور تحریک انصاف مذاکرات کرنے کے لیے جتن کرتے نظر آ رہے ہیں، دوسری طرف یعنی حکومت میں شامل نون لیگ اور پیپلز پارٹی نخرے دکھا رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان پر اعتبار کون کرے، بانی چیئرمین کی گارنٹی کون دے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شرائط کے ساتھ بات چیت کرنے کا کیا جواز ہے۔ کالم نگار کے بقول اصل میں عمران خان، جنہوں نے ابھی تک ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ بات چیت ہوگی تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کو پہلے اپنی اور اپنی پارٹی کی مشکلات کو سمجھنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ان سے کیا غلطیاں ہوئیں کہ مقبولیت کے باوجود وہ جیل میں اور ان کی پارٹی مشکلات سے نکل نہیں رہی۔ اگر خان صاحب چاہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے سیاست کا رستہ ہموار ہو اور مشکلات کم ہونا شروع ہوں تو انہیں اپنے طرز سیاست کو بدلنا ہوگا۔ ان کو منفی اور الزامات کی سیاست سے دوری اختیار کرنا پڑے گی اور سب سے اہم یہ کہ خود عمران خان کو اپنی سیاسی جماعت اور خصوصاً سوشل میڈیا کو فوج اور فوجی قیادت کے خلاف پروپیگنڈا سے سختی سے روکنا ہوگا۔ انصار عباسی مزید لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے حالیہ اسلام آباد مارچ سے متعلق گولیاں چلنے اور پہلے سینکڑوں اور پھر 12 ورکرز کی شہادت، جس کو حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں، کہ الزامات بھی بغیر کسی ثبوت کے فوج پر لگائے گئے، جبکہ فوج کی ذمہ داری صرف اسلام آباد کی اہم عمارتوں کی حفاظت تک محدود تھی۔ اگر ایک طرف تحریک انصاف کے چند رہنماؤں نے اشارتاً یا کھل کر یہ الزام لگایا تو دوسری طرف پارٹی کے سوشل میڈیا اور بیرون ملک حمایتیوں نے فوج مخالف پروپیگنڈا چلایا، جس کو نہ روکا گیا اور نہ ہی اس کی عمران خان کی طرف سے کوئی مذمت کی گئی۔ کالم نگار کے مطابق عمران خان اگر معنی خیز مذاکرات چاہتے ہیں، اگر اپنی مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں سب سے پہلے اپنی گزشتہ 2-2.5 سال کی فوج اور فوجی قیادت کے خلاف سیاست کا جائزہ لینا ہوگا۔ انہیں یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے فوج اور فوجی قیادت کے خلاف بیانیے نے کس طرح ان کے ووٹر سپورٹرز میں فوج کے خلاف نفرت پیدا کی اور جس کا ایک نتیجہ 9 مئی کی صورت میں دنیا نے دیکھا۔ اگر فوج اور فوجی قیادت کے خلاف بات کریں گے، اگر ان پر ہر قسم کے الزامات لگائیں گے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا چلائیں گے، بیرون ملک اپنے حمایتیوں کے ذریعے فوج اور فوجی قیادت کو بدنام کرتے رہیں گے، تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات اگر ہو بھی گئے تو ایسے مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ انصار عباسی نے بانی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر وہی مشورہ دیا کہ خان صاحب کو پہلے خود اور پھر اپنے رہنماؤں اور سوشل میڈیا کو سختی سے فوج اور فوجی قیادت کی مخالفت سے روکنا ہوگا۔ اگر ایسا کریں گے تو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو چھوڑ کر اپنی مقبولیت کو سب کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں، دوسروں پر الزامات سے باز رہیں اور اپنے سوشل میڈیا اور ووٹر سپورٹرز کو اس نفرت، گالم گلوچ اور منفی سیاست سے باہر نکالیں جس نے تحریک انصاف کے بارے میں انتشاری ٹولے کا تاثر پیدا کیا۔ اپنی سیاست اور اپنے مطالبات کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا نقصان پاکستان یا پاکستان کی معیشت کو ہو۔ سینئر صحافی انصار عباسی نے کالم کے اختتام میں اہم سوال اٹھایا کہ مذاکرات کرنے ہیں تو سول نافرمانی کی کال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سول نافرمانی جس کا تجربہ ماضی میں تحریک انصاف کر چکی اور ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اگر یہ کامیاب بھی ہوتی ہے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہی ہوگا۔